ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو، معلوماتی اور دلچسپ ہونے والی۔ ہم آج کی اس ویڈیو کا آغاز ہمارے ملک کے کنسٹیٹیوشن دستور ہند، آئین ہند کے خوبصورت پریامبل سے کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ نے اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ یقین کریں آپ کا یہ فیصلہ آپ کے حق میں انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین محترم، تو اب لیجئے ہمارے کنسٹیٹیوشن کا خوبصورت پریامبل آپ کی سماعتوں کی تحلیل پر پیش کر رہا ہوں۔ We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. تو ناظرین محترم، یہ ہمارے کنسٹیٹیوشن کا، ہمارے قانون کا، ہمارے آئین کا، ہمارے دستور کا خوبصورت پریامبل ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کی سب سے بڑی ہے انڈین کنسٹیٹیوشن بک۔ اسے بننے میں ہی 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ پورے انڈیا کو چلاتا ہے انڈین کنسٹیٹیوشن۔ ناظرین محترم، جب بھی انڈین کنسٹیٹیوشن کی بات کی جاتی ہے تو 2 تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2 تاریخ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی تاریخ 26 نومبر 1949۔ اب یہ ڈیٹ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں اہم ہے؟ تو کیونکہ اس تاریخ کو، اس ڈیٹ کو، یعنی 26 نومبر 1949 کو ہمارا کنسٹیٹیوشن، ہمارا قانون، ہمارا آئین، ہمارا دستور بن کر تیار ہو گیا تھا اور کنسٹیٹیوٹ اسمبلی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا اسی ڈیٹ کو، اسی تاریخ کو ہمارا قانون پورے ملک میں لاگو بھی ہو گیا تھا، جاری بھی ہو گیا تھا؟ تو نہیں، بلکہ کنسٹیٹیوشن لاگو ہونا اسٹارٹ ہوا تھا 26 جنوری 1950 کو، جسے ہم 26 جنوری کہتے ہیں۔ 26 جنوری 1950 کو ہمارا قانون انیکٹ ہوا تھا، پورے ملک میں لاگو ہوا تھا۔ تو ناظرین محترم، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کی کیا خاصیت ہے؟ اسی تاریخ کو، اسی ڈیٹ کو کیوں پورے ملک میں ہمارے کنسٹیٹیوشن کو لاگو کیا گیا، انیکٹ کیا گیا؟ تو کیونکہ اس ڈیٹ کو، اس تاریخ کو انڈین نیشنل کانگریس نے پہلی بار انڈیا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس بنایا تھا، پورن سوراج کی مانگ کی تھی، کمپلیٹ انڈیپینڈنس کا سوال کیا تھا، مکمل آزادی کی مانگ کی تھی۔ تو اس ڈیٹ کو ریممبر کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے 1950 کو ہم نے کنسٹیٹیوشن کو انیکٹ کیا، پورے ملک میں لاگو کیا، اور اسی ڈیٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم ہر سال ریپبلک ڈے مناتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس وقت ہمارا قانون، ہمارا کنسٹیٹیوشن بن کر تیار ہوا، اس وقت 395 آرٹیکلز، 22 پارٹس اور 8 شیڈول تھے، اور آج ہمارے کنسٹیٹیوشن میں 448 آرٹیکلز، 25 پارٹس اور 12 شیڈول ہے، اور اب تک 104 مرتبہ ہمارے کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو چکا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم دیکھتے ہیں کچھ امپورٹنٹ ورڈز کو جو پریامبل میں یوز ہوا ہے، جو پریامبل میں استعمال کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ امپورٹنٹ الفاظ کو، اہم الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ تو پریامبل کا آغاز ہوتا ہے وی دا پیپل آف انڈیا۔ تو یہ لائن انڈین کنسٹیٹیوشن کے سورس کو اسٹیبلش کرتی ہے، پاور کو اسٹیبلش کرتی ہے، اور یہ بیان کرتی ہے کہ انڈین کنسٹیٹیوشن بنانے والا کوئی ایکسٹرنل پاور نہیں ہے، ایکسٹرنل فورس نہیں ہے، یا آؤٹ سائڈ فورس نے ہمارے قانون کو، ہمارے سنویدھان کو، ہمارے دستور کو، ہمارے کنسٹیٹیوشن کو نہیں بنایا ہے، بلکہ ہم انڈیا کے لوگوں نے اس قانون کو بنایا ہے۔ یعنی لوگوں کے بہاف پر کنسٹیٹیوٹ اسمبلی نے کنسٹیٹیوشن کو بنایا ہے۔ تو انڈیا کے لوگ ہی انڈین کنسٹیٹیوشن سورس۔ اس کے بعد پریامبل میں دکھنے والے 5 امپورٹنٹ ورڈز، سوورین، سوشلسٹ، سیکولر، ڈیموکریٹک، ریپبلک، یہ 5 الفاظ
یہ 5 ورڈز انڈین کانسٹیٹیوشن کے نیچر کو بیان کرتے ہیں، مزاج کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد 4 امپورٹنٹ ورڈز جسٹس، لبرٹی، ایکوالٹی اور فریٹرنیٹی، یہ 4 ورڈز ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آبجیکٹیوز کو بیان کرتے ہیں، انڈین کانسٹیٹیوشن کے آبجیکٹیوز کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اور پریامبل میں جو ڈیٹ مینشن ہے، جس ڈیٹ کا ذکر ہے 26 نومبر 1949، یہ ڈیٹ بتاتی ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کب کیا گیا تھا۔ تو انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو پریامبل ہے وہ انڈکٹری اسٹیٹمنٹ اور گائیڈ کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن کے سورس، اس کا نیچر اور اس کے آبجیکٹیوز کو بھی اسٹیبلش کرتی ہے، بیان کرتی ہے، اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ناظرین محترم، سمجھ لیجئے یہ پریامبل ہمارے قانون کا خلاصہ ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کی تمہید ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کا تعارف ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کا مقدمہ ہے۔ تو میری رائے یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ہر ہندوستانی کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پریامبل تو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، اب آئیے آخری بات کی طرف کہ 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک جمہوری ملک کہلایا، اور باضابطہ طور پر جمہوری ملک کے طور پر ہمارا ملک اس دنیا کے سٹیج پر ابھر کر آیا۔ ہم ہر 26 جنوری کو ریپبلک ڈے مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یوم جمہوریہ مناتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ ناظرین محترم، یاد رکھیں، یوم جمہوریہ یہ ہر سال ہندوستانیوں کو احتساب کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ملک کے ہر شہری کے بنیادی حقوق کی بحالی اور پاسداری ہے؟ کیا ہمارے ملک میں مذہب اور ریلیجن کے نام پر بھید بھاؤ نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں نسل، ذات پات اور امیری غریبی کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور سوتیلا برتاؤ نہیں ہو رہا ہے؟ 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے، یہ سوالات اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر سوالات ہمارے سامنے لا کر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، احتساب کرنے کی دعوت دیتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ کیا ہمارے قانون کی اس ملک پر بالادستی ہے یا ہمارا ملک کسی اور طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ ان سوالوں کو اپنے سامنے رکھ کر ملک کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح آج فسطائی طاقتوں کے ذریعے جمہوریت کا خون کیا جا رہا ہے، کس طرح مذہب کے نام پر ایک خاص طبقے اور جماعت کو ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے، کس طرح کانسٹیٹیوشن کے، آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کس طرح کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح ذات کے نام پر، زبان کے نام پر، تہذیب کے نام پر ایک خاص طبقے اور ایک خاص نظریے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح آج ہندوستانیوں کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر ووٹ بٹورے جا رہے ہیں، مذہبی مقامات پر سیاست کی جا رہی ہے، اور نہ صرف سیاست کی جا رہی ہے بلکہ ان مذہبی مقامات کو نقصان پہنچانے کی آئے دن ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ مختصر یہ کہ اس وقت کھلے طور پر بڑی بے باکی کے ساتھ، دن کے اجالے میں، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ، ہندوستانیوں کے بنیادی حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کو بدلنے اور چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بنیادی حقوق کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آج ہر ہندوستانی کو اس بارے میں سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لگیں گے آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں۔ یہاں پر صرف میرا مکان تھوڑی ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے قانون میں ہمارے ملک کو ایک سیکولر ملک کہا گیا ہے، ایک جمہوری ملک کہا گیا ہے، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے، سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا، حکومت کا، ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس ملک میں ہر مذہب والے کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، مذہب کی بنیاد پر کسی سے اس کی شہریت نہیں چھینی جائے گی، اس کے ساتھ سوتیلا برتاؤ نہیں کیا جائے گا، اس کے بنیادی حقوق کو نہیں چھینا جائے گا، اظہار خیال، اظہار رائے اور اظہار مذہب کی آزادی ہوگی، مذہب کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر،
रिलीजन की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, अमीरी और गरीबी की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कि जमहूरियत ये लोगों की हुकूमत होती है और लोगों के लिए होती है और लोगों के जरिए होती है। वही मुल्क सही मानों में जमहूरी मुल्क है, जहाँ पर लोगों की फीलिंग्स का, लोगों के जज्बात का, लोगों के एहसासात का, लोगों के ख्यालात का और लोगों के एतमाद का हर तरह से पासो लिहाज रखा जाए, हर तरह से उसका एहतराम किया जाए। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, आज इस 26 जनवरी रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया के मौके पर हम सबको मिलकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने मुल्क के कानून से और अपने मुल्क से ये वादा करना है, जब कभी कोई मुल्क के दस्तूर के साथ छेड़छाड़ करेगा, मुल्क के आइन पर उंगली उठाएगा, हमारे कानून के साथ खिलवाड़ करेगा और जब कभी कोई हमारे मुल्क के कानून को, हमारे आइन को, हमारे दस्तूर को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, चेंज करने की नापाक कोशिश करेगा या सिर्फ उसका इरादा भी करेगा, तो हम सारे हिंदुस्तानी मिलकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करेंगे और अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तामीर के लिए, अपने मुल्क को अपनो मोहब्बत का गहवारा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तभी हर साल हमारा रिपब्लिक डे मनाना, सेलिब्रेट करना, यौम जमहूरिया मनाना और उस पर खुशी का इजहार करना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज़ है यौम जमहूरिया। और इस शेर के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।